بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، قرآن کا واسطہ دے کر پہاڑوں سے اتارے گئے 7 افراد کو جب ایوب خان نے پھانسی پر لٹکا دیا تھا۔ دوستوں، آج سے لگ بھگ 61 برس قبل صدر ایوب خان کے دور میں جولائی کے مہینے میں پاکستان کی ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت سنائے جانے والی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد ہوا تھا۔ سزائے موت پانے والے 7 افراد میں سے ایک نوجوان شخص کی میت جب اس کے بوڑھے والد کے پاس آخری دیدار کے لیے جیل میں ان کے پاس لائی گئی تو باپ نے بیٹے کی ڈلکی ہوئی مونچھوں کو اپنی انگلیوں سے تاؤ دے کر اوپر کر دیا تھا۔ پھانسی چڑھائے جانے والے نوجوان کے یہ بوڑھے والد بھی جیل میں بغاوت اور غداری کے الزامات کے تحت عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد سابق فوجی صدر ایوب خان کے دور میں ایک ہی دن میں 7 افراد کو پھانسی دینے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ ان میں سے 4 افراد کو حیدرآباد جیل جبکہ 3 کو سکھر جیل میں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ مجموعی طور پر 8 افراد کو ایک فوجی عدالت سے بغاوت اور ملک سے غداری کی سزا ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان میں سے ایک شخص کی عمر سزا سنائے جانے کے وقت 85 سال سے زائد تھی، اس لیے ان کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا اور یہی بوڑھا شخص ان کا لیڈر بھی تھا۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے دانشور اور ڈاکٹر پروفیسر شاہ محمد مری کا کہنا ہے، پھانسی پر چڑھائے جانے والے وہ لوگ تھے جن کو مذاکرات کے لیے پہاڑوں سے نیچے اتارا گیا تھا اور بعد ازاں گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ پروفیسر ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق اس بزرگ لیڈر شخص نے پھانسی پانے والے افراد کی لاشوں کو جیل کے مرکزی دروازے سے حوالے وقت کہا تھا، لوگوں کو بتا دیں وہ ان کی موت پر ماتم نہ کریں بلکہ ایسی خوشی کا اظہار کریں کہ جیسے ان کی شادی ہوئی ہو۔ پھانسی پانے والے یہ تمام افراد ایک ایسے شخص کی قیادت میں جدوجہد کر رہے تھے جو انتہائی ضعیف تھا۔ پھانسی پانے والے افراد کون تھے، ان کی تفصیلات آگے چل کر بیان کی جائیں گی۔ پہلے ایک نظر مسلح کارروائیوں کی قیادت کرنے والے اس ضعیف بلوچ رہنما کے زندگی کے حالات پر ڈالتے ہیں۔ دوستو، ان کا نام نواب نوروز خان زرکزئی تھا، جنہیں بلوچ عوام احترام کے باعث بابو نوروز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ سن 1875 میں ضلع خضدار کی تحصیل زہری میں سردار پسند خان زرکزئی کے ہاں پیدا ہوئے۔ زرکزئی بلوچستان کے ایک معروف اور بڑے قبیلے زہری کی شاخ ہے۔ نواب نوروز خان کی زندگی کا بیشتر حصہ بغاوت کی تحریکوں میں گزرا۔ وہ سن 1914 سے سن 1932 کے دوران مختلف مقامات اور اوقات میں انگریزوں کے خلاف تحریک کی رہنمائی کرتے رہے، جن کے دوران انہیں متعدد بار افغانستان کی سرحد عبور کرنی پڑی۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 برس تک پونا، کوئٹہ، مچھ، حیدرآباد، کولو اور سکھر جیل میں قید کاٹی۔ کتاب نواب نوروز اور ان کے ساتھی کے مطابق سکھر جیل میں ان کی ملا مہر نامی ایک سندھی کے ساتھ دوستی ہو گئی جو کہ جیل میں دھوبی تھے۔ اس کے علاوہ 2 مزید قیدیوں سے بھی ان کی دوستی ہوئی۔ ملا مہر نامی شخص نواب نوروز خان کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ 3 سال جیل میں رہنے کے بعد جب نواب نوروز اکتا گئے تو انہوں نے ملا مہر سے کہا کہ وہ جیل سے فرار ہونے میں ان کی مدد کریں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے 30 گز مضبوط کپڑے کی درخواست کی۔ ملا مہر نے انتہائی احتیاط سے ان کو 30 گز کپڑا لا کر دیا، جس کے ٹکڑے کر کے نواب نے ان سے رسی اور تھیلے تیار کیے۔ ان تھیلوں کو مٹی سے بھر دیا اور رسیوں سے مضبوط باندھ کر جیل کے اندرونی دیوار کے قریب پھینک دیا۔ نواب کے اس منصوبے کا صرف نواب، ملا مہر اور 2 قیدیوں کو علم تھا۔ دھوبی کا کمرہ جیل کے اندرونی دیوار کے قریب تھا، جس پر چڑھ کر رسی کے ذریعے مٹی سے بھرے تھیلے دیوار سے باہر پھینک دیے اور نواب نوروز نے اپنے 2 ساتھیوں سمیت فرار ہونے کی کوشش کی۔ اس کوشش کے دوران جیل کے ایک گارڈ نے ان کو دیکھا اور فائر کھول دیا، لیکن نواب اور ان کا ایک ساتھی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہوئے، جبکہ ایک ساتھی کامیاب نہ ہو سکا۔ جیل کے قریب گھنے جنگل تھے جن سے وہ رات کی تاریکی میں نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ وہاں سے جیکب آباد پہنچ گئے اور بعد میں اونٹوں پر سفر کر کے اپنے آبائی ضلع خضدار کے علاقے مولا پہنچ گئے اور اپنی تحریک کے پھر لیڈر بن گئے۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ سرداروں، وڈیروں، بادشاہوں کو مار دیا گیا۔ حکومت وقت نے نواب کو گرفتار کرنے کے لیے نئے نئے طریقے اپنانے شروع کر دیے اور کئی مراحت کی پیشکش کی گئیں۔
جب مراعات کی پیشکش کے باوجود نواب نوروز خان بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو ایک جرگہ نواب نوروز کے پاس بھیج دیا گیا اور جرگے کی گود میں قرآن کو بطور ضامن رکھ دیا اور اس ضمانت پر پہاڑوں سے اتر آئے۔ کتاب کے مطابق جب مسلح کارروائیاں کرنے والے نیچے آئے تو انہوں نے قرآن کو بوسہ دیا اور کہا ہم اس کا صدقہ اتاریں گے مگر ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ سرکاری وفد ان کو مسلسل قرآن کا واسطہ دے کر یہ یقین دلاتا رہا کہ حکومت اپنے وعدے پر قائم ہے۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری نے کہا کہ نواب نوروز خان اور بلوچوں نے کہا جب قرآن کو ضامن بنا رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ضمانت ہوگی، اس لیے جب وہ نیچے آئے تو پھر حکومت اپنے وعدوں سے پھر گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈاکٹر مری کے مطابق گرفتاری کے بعد انہیں ان اذیت خانوں میں منتقل کیا گیا جو کہ جاپانیوں کو ٹارچر کرنے کے لیے انگریزوں نے بنائے تھے۔ نواب نوروز کے وکیل اے بروہی جب نواب کی رہائی کے لیے بے بس ہوئے تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ نواب کے ورثاء خواتین کی جانب سے رہائی کی اپیل دائر کی جائے۔ انہوں نے نواب اور ساتھیوں سے مشورہ لیے بغیر ماشاء اللہ حکام کے نام پر رحم کی اپیل دائر کر دی، لیکن جب نواب کو علم ہوا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اپنی خواتین کے ذریعے ہرگز رحم کی اپیل نہیں کریں گے۔ ملٹری کورٹ سے انہیں بڑی عمر کی وجہ سے عمر قید جبکہ بیٹے سمیت 7 دیگر ساتھیوں کو سزائے موت دی گئی اور تمام قیدیوں کو سکھر اور حیدرآباد جیل منتقل کر دیا گیا۔ اپنے بیٹے سمیت 7 افراد کے پھانسی کے 5 سال بعد نواب نوروز خان 25 دسمبر 1965 کو حیدرآباد جیل میں ہی وفات پا گئے۔ ڈاکٹر شاہ محمد مری کے مطابق یوں نواب نوروز خان کی موت نے جیل سے آزادی دلائی۔ پھانسی پانے والے 7 لوگ کون تھے؟ 15 جولائی 1960 کو جن افراد کو پھانسی دی گئی ان میں بٹے خان، بہاول خان، مستی خان، غلام رسول، سبزل خان، جمال خان اور ولی محمد شامل تھے۔ ان تمام افراد کا تعلق بلوچوں کے معروف قبیلے زہری سے تھا۔ ان افراد کی تفصیلات بھی نواب نوروز خان اور ان کے ساتھی میں درج ہے۔ تو دوستو آپ کو ہماری یہ اسٹوری کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ شکریہ۔